صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب لا بتعویل عدد. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اللہم لعن علی اعداء آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. وقال ایضا فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. درود پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. عزیزان محترم، آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر قرآن مجید کی ابتدائی طور پر 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، جس میں سب سے پہلی آیت قرآن مجید کے سورہ مبارکہ حجرات کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوة، کہ مؤمنین جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر ابھی ان میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور دیکھو جو اس طرح کے کاموں کو انجام دے گا تو وہ پائے گا، یعنی پروردگار عالم سے اگر ڈرتا رہے گا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا. اگلی آیت سورہ مبارکہ فتح کی ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے اور شدت کے ساتھ کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے پیغمبر اکرم کی کہ سب سے پہلے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر ڈائریکٹلی بات پیغمبر اکرم کے بارے میں نہیں ہو رہی. فرمایا والذین معہ، اور یاد رکھو کہ اگر تم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہو اور پیغمبر کی رسالت کا اعلان کرتے ہو، پیغمبر کی رسالت کا اعتراف کرتے ہو، تو والذین معہ تو اس کا مطلب یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. تو تمہارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اشداء علی الکفار، جب تمہارا کفار سے جو محمد کا انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ ہوگا تو اس میں تم شدید نظر آؤ گے. رحماء بینہم، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے والے ان کے کلمہ گو افراد کے ساتھ، ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوں گے تو تم انتہائی مہربان اور انتہائی شفیق ہوگے. اب اس سے قبل کہ گفتگو آگے کی جائے، آپ کے سامنے ایک مسئلہ فقہی کو بیان کرنا ہے کہ جو اسی آیت کے ذیل میں ہے. کیا فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة، کہ مومنین بھائی بھائی ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیں محمد، کی روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ الا اخبرکم بخیر اخلاقکم، کیا میں تمہیں اس دنیا میں اور آخرت کے اندر، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر جو بہترین اخلاق رکھنے والا ہے اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کون ہوگا کہ جو بہترین اخلاق رکھنے والا ہے؟ انما بعثت لاتمم الاخلاق، پیغمبر آئے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں جو سب سے با اخلاق ہوگا اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہ اس طریقے سے قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اس طریقے سے وہ فرد کہ جس کا اخلاق تم میں سب سے بہترین ہوگا وہ میرے ساتھ ساتھ قیامت کے میدان میں ہوگا. کہا میں تمہیں خبر نہیں دوں کہ کون ہوگا جو دنیا میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے
اور آخرت میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب مسلمانوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ با اخلاق کون ہے، اور اس معاملے میں ہم سب سے زیادہ کنجوس ہے۔ اچھا، روایت کے بھی جملے ہیں کہ کنجوس ترین فرد وہ ہے جب کوئی کسی سے ملاقات کرے تو سلام نہ کرے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ صرف سلام نہ کرے نہیں، کہا کہ تم میں با اخلاق ترین فرد دنیا و آخرت میں وہ ہے افشاء السلام فی العالم، کہ جب لوگوں کے درمیان داخل ہو تو با آواز بلند سلام کیا کرے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر شیخ طبرسی مجمع البیان کے لکھنے والے تفسیر، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ایک اور روایت ہے، اور مزید اس سلسلے کے اندر تاکید کے ساتھ والذی نفس بیدہ، پیغمبر اکرم کو مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا مسلمان ہوگا جو پیغمبر اکرم پہ ایمان نہ رکھتا ہو؟ کون سا مسلمان ہوگا جو پیغمبر کی بات پہ شک کرتا ہو؟ مگر پیغمبر بتا رہے کہ بات ہی ایسی ہے کہ میری ہر بات قابل توجہ ہے، مگر جب اس انداز سے کہوں تو تمہاری توجہ اور بڑھ جانی چاہیے۔ والذی نفس بیدہ، وہ خدا کے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ فرمایا لا تدخلوا الجنہ، ابھی تک بات ہو رہی تھی با اخلاق فرد کی، شاید کوئی بد اخلاق بھی جنت میں چلے جائے، مگر پیغمبر فرماتے لا تدخلوا الجنہ، کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہ لے کر آئے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی کافر نہیں جو جنت میں جائے گا، ہر ایمان لانے والا ہی جنت میں جائے گا۔ فرمایا ولا تؤمنوا، اور یاد رکھو تمہارا ایمان ایمان ہی نہیں ہے حتی تحابوا، جب تک میں یہ نہ دیکھوں کہ تم میں سے ایک کے دل میں دوسرے کے لیے محبت نہ ہو۔ یعنی پیغمبر اکرم پر ایمان، خدا پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ فرمایا او لا ادلکم علی شیء ان فعلتموہ تحاببت، اور کیسے معلوم ہوگا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو؟ تمہاری زبان کا کہہ دینا یہ تو قبول نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے دعوے ہوا کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اگر وہ اتنا کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کی بات کو قبول کیا جائے گا؟ کہا ایسا نہیں ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان لیا تھا اور تمہارا بھی امتحان لیں گے۔ تو بغیر دلیل کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہاری بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دلیل کیا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے محبت ہے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، جب تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، یہ نہیں علل اعلان بآواز بلند، کھل کر جب سلام کرو گے تو اپنی محبت کا کھل کے اظہار کرتے ہو۔ منافقوں کی طرح سے زیر لب آہستہ سے ہاتھ ہلا کر سلام کرنا اور ہے، مومن جب بھی کسی مومن کو سلام کرتا ہے بآواز بلند کہتا ہے کہ میں تمہاری جان کا بھی محافظ ہوں، تمہارے مال کا بھی محافظ ہوں، تمہاری عزت کا بھی محافظ ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ بہترین اخلاق کا مظہر بلند آواز سے سلام کرنا، جنت میں جانے کے لیے اپنے دل میں محبت مومن کا اظہار بلند آواز سے سلام کرنا۔ اس قدر زیادہ سلام کی بارے میں روایات ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی مومن سلام کر دے تو پھر اب یہ روایات کا فقط دخل نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو تشویق دلائی جا رہی ہے یا شوق دلایا جا رہا ہے، یہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ابھارا جا رہا ہے۔ اب سلام کا جواب دینا واجب ہو جائے گا، جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، بس اسی طریقے سے جواب سلام دینا واجب ہے۔ اور واجب کا مرحلہ کیا ہے کہ انسان کے لیے خدا کے دین میں، فروع دین میں سب سے اول ترین درجہ الصلاۃ عماد الدین، نماز تمہاری دین کی بنیاد ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ان قبلت قبلت ما سوا، نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ سب سے پہلے قیامت میں پل صراط پر سوال نماز کا ہوگا۔ ما سلککم فی سقر، جہنم میں جانے والوں سے پوچھا گیا کہ تم جہنم میں کیسے آئے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اتنی اہمیت رکھنے والی نماز، نماز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم خدا سے بات کرو تو تم پھر نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھا کرو۔ تو کہا کہ نماز ہے الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی انسان خدا سے ہم کلام ہوا کرتا ہے، اور جب خدا سے ہم کلام ہے تو کہا مبطلات نماز میں سے یہ کہ تم نماز میں جب خدا سے ہم کلام ہو تو کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، دو حرف تمہاری منہ زبان سے ادا ہو گئے
تو تمہاری نماز باطل ہو سکتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر کوئی مومن عالم نماز میں داخل ہوتے وقت آپ کو سلام کر دے تو اب خدا کہتا ہے کہ مومن، تجھے ایک مومن نے سلام کیا ہے، تجھ پر سلامتی بھیجی ہے، اب یہ مجھ سے کلام کو روک دے اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دکھائی دے۔ ہمیں پورے کے پورے احکام شریعت میں فقط 2 مرتبہ اس طرح سے کہا گیا ہے۔ ایک، جب آپ نماز کے عالم میں بھی پیغمبر اکرم کا نام سنیں تو اپنی نماز کو جہاں ہو وہاں روک دو اور پیغمبر اکرم پہ درود بھیجتے ہوئے نظر آؤ۔ اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب کوئی مومن سلام کرے تو جہاں ہو وہاں رک جاؤ اور اس کا جواب سلام دو۔ جہاں ہو وہاں رک جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ عام حالت کے اندر بھی حکم شرعی ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ یہ نہیں کہیں میں کام مکمل کر لوں اور پھر اس کو جواب دوں گا۔ جواب دینا فوری واجب ہے۔ شریعت کے اندر 2 طرح کے واجبات ہیں۔ کہیں تاخیر کی اجازت ہے، آپ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے 1 بجے پڑھیں، آپ 2 بجے پڑھیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں فوریت لازم ہے۔ مسجد نجس ہو جائے فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مومن سلام کرے تو فوری جواب دینا واجب ہے، حتیٰ یہ کہ اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ گنہگار ہو گئے اگر آپ نے جان بوجھ کے تاخیر کی۔ اور نماز کے حالت میں تو یہ حکم ہے کہ آپ کو فوراً جواب دینا ہے۔ آپ پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، کسی مومن نے کہا السلام علیکم، آپ کو فوراً کہنا ہے السلام علیکم۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رک جانا چاہیے، تعجب ہونا چاہیے۔ آپ عام طور پہ جب سلام کرتے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ نماز کے حالت میں سلام کے جواب دینے کے بھی آداب بیان کیے گئے کہ جیسا مومن سلام کرے آپ نے ویسا ہی جواب دینا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب میں بھی کہنا ہے السلام علیکم۔ آج تک معلوم نہیں تھا، آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام، جواب بھی ہو گیا، آپ گنہگار بھی نہیں ہیں، مگر آج معلوم ہو گیا۔ تو اب جیسا پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ اگر تمہیں عالم نماز میں مومن نے سلام کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جواب دینا ہے اسی جیسے الفاظ میں۔ ہاں، عام حالات کے اندر اگر مومن سلام کرتا ہے تو آپ کو اس سے بہتر انداز میں طویل جواب دینا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، باقی باتیں جو آگے آپ کہتے ہیں وہ تو معاشرے کا سلینگ ہے، اسے بولنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن جو چیز آداب اسلامی میں ہے کہ جب وہ آپ کو تحفہ دے تو آپ بڑھ کر تحفہ دیتے ہوئے نظر آئے۔ وہ حساب و کتاب کے انداز میں نہیں کہ جو ہمارے یہاں پر خواتین مردوں کو سکھایا کرتی ہے کہ جس نے جو دیا ہے وہ نوٹ کر لو اور جب شادی کا موقع آئے تو اتنا ہی دو، برابری کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ عزیزان محترم، اسلام کہتا ہے کہ اس نے اپنے انداز سے تحفہ دیا ہے، اپنی حیثیت میں، اپنی طاقت میں۔ تمہیں جو دے رہا ہے وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے انداز کے اعتبار سے۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کہ ایک کنیز ایک دن امام کو تحفے کے طور پر اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار سے، اس نے ایک پھول تحفے کے طور پہ امام کو پیش کیا۔ امام نے جواباً اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ کہنے والے نے کہا مولا، جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا تو ہاتھ پکڑنے والے اپنے ہی زیادہ ہوتے۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا اس نے پھول دیا تھا، اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو آپ گلدستہ دے دیتے، اس نے پھول دیا تھا آپ کچھ اور ہی ایسی چیز دے دیتے، آپ نے تو اسے مکمل آزاد کر دیا۔ فرمایا کہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، ہم بھی اگر اتنی نیکی کرتے تو پھر ہم میں اور اس میں فرق کیا رہتا؟ ہمیں پروردگار عالم نے اس سے بڑھ کر طاقت دی ہے، تو ایک مومن کی ذمہ داری کہ بڑھ کر نیکی کرتا ہوا نظر آئے۔ اب یہاں پر بات کو روکتے اور امیر کائنات، دیکھیں بات کی اہمیت کا اندازہ ماحول سے بھی ہوا کرتا ہے، حالات سے بھی ہوا کرتا ہے۔ آج کے دن جو بات کی جائے گی وہ چہلم کا دن ہے، تو چہلم کے دن کے اعتبار سے جو آپ بات کریں گے مصائب میں وہ اس شدت کے اعتبار سے ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے عام حالات میں تو عام حالات کے اعتبار سے اہمیت ہے، لیکن اگر جنگ میں ہے تو موقع بہت کم ہے، الفاظ بہت کم استعمال کرنے ہیں، لہٰذا جان کا مسئلہ ہے، جو جملے کہے جائیں گے وہ انتہائی ضروری اور اہم ہوں گے۔ اور اگر ایسے وقت میں کہے جائے کہ جب ایک فرد کہ جو خیبر کا اپنی انگلیوں سے اکھاڑنے والا ہو اور وہ اس وقت کے جب سر پر ضربت لگ چکی ہو، جب محمد حنفیہ کہہ رہے ہو کہ میرے بابا کی اس کیفیت کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جو بیٹھ کر اپنی نمازوں کو انجام دے رہے ہو، زہر کا اثر اتنا شدید ہے کہ حکیم یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اسے
باقی دنیا پہ تقسیم کیا جائے تو کوئی نہیں بچتا. اکیلے اس زہر کا حمل کرنے والا، قبول کرنے والا اور لے لینا اس کا اثر وہ امیر کائنات کی طاقت تھی. ایسے وقت کے اندر وہ وصیت کر رہے ہیں، اور وصیت کرتے وقت جو جملے بڑے عجیب انداز کے جملے فرماتے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اور جو وصیت کے جملے میں فقط اس کی ابتدا کے 2 جملے آپ کے سامنے پیش کروں تو سمجھ میں آئے گا کہ علی نے وصیت فقط اس وقت اپنی اولاد سے نہیں کی تھی، اس وقت اپنے ماننے والوں سے نہیں کی تھی. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ واللہ تبغیا، پھر ایک جملہ کہتا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی. میں فقط تمہیں وصیت نہیں کر رہا، میں فقط اپنی اولاد کو وصیت نہیں کر رہا، اپنے اہل خانہ کو وصیت نہیں کر رہا، جس تک میرا یہ پیغام جائے گا قیامت تک کے لیے علی اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہے. بات بڑی طویل ہے، لیکن جس جملے کو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، امیر مومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو واللہ واللہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. فرمایا کہ عجیب جملہ امیر کائنات فرماتے کہ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ میں نے سنا ہے وصلاح ذات بینکم، ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کی صلاح کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو کے جھگڑے کو اور اختلاف کو ختم کرتے ہوئے نظر آنا. فإنی سمعت جدکما، مولا کائنات فرما رہے کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہ کے اندر عبادت یہی ہے کہ نماز پڑھے جائے، کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں عبادت یہی ہے کہ وہ دعائیں پڑھے جائے. اب امیر کائنات کا جملہ سنیے گا، فرمایا انی سمعت جدکما یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصیام والصلاۃ. فرمایا کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے، یعنی اللہ کے رسول فرماتا ہے عام نماز اور روزوں کو انجام دینے سے بہتر 2 مومنین کے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان معاملات کی اصلاح کرنا ہے. یعنی اب تمہارا نماز پڑھنا زیادہ ثواب نہیں ہے، تمہارا روزہ رکھنا زیادہ ثواب نہیں ہے. جب دیکھو کہیں 2 مومنین کے درمیان اختلاف ہو جائے، کہیں میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، کہیں 2 سگے بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، کہیں باپ بیٹے میں اختلاف ہو جائے، کہیں 2 پڑوسیوں میں اختلاف ہو جائے، کہیں 2 کاروباری مومن میں اختلاف ہو جائے، کہیں 2 عام مومن دوستوں میں اختلاف ہو جائے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب نماز پڑھنا فضیلت نہیں ہے، اب روزہ رکھنا فضیلت نہیں ہے، ان کے درمیان اختلاف کو ختم کراؤ، یہ فضیلت رکھتا ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر بڑھ کے فرمایا واللہ واللہ فی الجہاد اموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ وعلیکم بالتواصل والتباذل وایاکم والتدابر والتکاتر. فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبتوں کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہوئے نظر آؤ. یعنی یہ صرف معاشرتی طور کے اوپر سوسائٹی میں اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے یا سوسائٹی کے کچھ پروگراموں کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی. امیر کائنات عام تعلقات کی بات کر رہے ہیں کہ عام تعلقات میں یہ کہ دیکھو ایک دوسرے سے تواصل یعنی اپنے رشتے کو بڑھاؤ. یہ رشتہ داروں کے رشتے کو بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی، مومنین اپنے ایمانی رشتے کو بڑھاتے ہوئے ملاقات کی صورت میں بڑھاتے ہوئے نظر آئے. فرمایا کہ تبازل ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہوئے نظر آئے. وَإِيَّاكُمْ، اور دیکھو پرہیز کرو کہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لو، ایک دوسرے کو دبر دکھاتے ہوئے پشت دکھاتے ہوئے نکل جاؤ. وَتَّقَاتُوا، ایک دوسرے سے اپنا تعلقات کو توڑتے ہوئے نظر آؤ. آخری بات کہ جس پہ گفتگو ختم کی جائے کہ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، بڑے سخت ترین الفاظ استعمال کرتے. شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کی شخصیت سے آپ واقف ہوں گے. یہ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں 9 امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان کی زیارت کرے ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہمارے جد سید الشہداء کی زیارت کی. جو 4 ائمہ کے ادوار کو دیکھنے والے سادات حسنی سے ایسے عالم تھے کہ جن کی ایمان کی تصدیق ائمہ نے کی ہے، ان کو خط لکھا امام رضا نے، اور اس خط کے اندر آخری 3 جملے جو تھے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرمایا میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کہ دیکھو آپس میں بے مقصد گفتگو میں الجھ کر ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائے. اور کہا کہ دیکھو ایک دوسرے سے ملاقات کو جانا یہ تمہارے مولا امام رضا کو پسند ہے کہ تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو. اور دیکھو ایک دوسرے کے تعلقات کو توڑنے میں کبھی مشغول نظر نہیں آنا. میں علی ابن موسیٰ الرضا خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جو کوئی ہمارے شیعوں کے درمیان تعلق کو توڑے گا میں خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے بدعا کروں گا، قیامت میں اس کے لیے عذاب جہنم ہوگا. یہ 8ویں امام کا فرمان ہے.
پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مولا کی ان فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنین کو ایک دوسرے سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے تعلقات بہتر نہیں ہیں اپنے دلوں کو صاف کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کے احترام و محبت کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجازیها، سبحان من لا یزداد على معاصی العباد الا کرم وجودا وعلى کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا الہ الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبین بحلمه، ونشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وقادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ، اوصیکم عباد اللہ بالتوبۃ عما سلف من ذنوبکم والانابۃ عن الاوزار النبی التي اثقلت ظہورکم فإنہ تعالی کریم بکم رؤوف علیکم یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وقال قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ فقال تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان ہادم ابنیۃ الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام متصلت لیالی والایام، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل علی امرائنا المؤمنین بمزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات، اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ درود پڑھیں محمد۔ صل على محمد